بسم الله الرحمن الرحيم. النحو الواضع الصف الثالث. مواضع كسر حمزة إن. یہ جو سبق ہے اس سبق کے اندر ان مکسور کی جگہوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ ان کہاں کہاں پر ان ہوگا، یعنی حمزے کے ساتھ لکھا جائے گا، کہاں ان ہوگا یہ آپ نے پڑھ لیا، ان مفتوحہ کہاں پر ہوگا اور یہاں پر مکسورہ کہاں کہاں کدھر کدھر آئے گا۔ مثالیں دیکھیے، الامثلہ تو مثال نمبر 1، ان النیل حیات مصر، نیل یقیناً واقعی، نیل سے مراد دریائے نیل، مصر کی زندگی ہے، مصر سے مراد ایجپٹ ملک، بلا شبہ واقعی نیل مصر کی جو ہے زندگی ہے، یعنی شہ رگ ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں شہ رگ ہے۔ جی مثال نمبر 2، ان الکذب جبن، یقیناً جھوٹ بزدلی ہے، جبن جبان، جبن بزدلی۔ ان العدل اساس الملک، یقیناً واقعی عدل و انصاف ملک کی بنیاد ہے، حکومت کی، ملک کی یا بادشاہت، حکومت راج کی جو ہے حکومت کی بنیاد اور اساس ہے۔ جی قال اچھا اس کے بعد ہے نیچے والے گروپ، یہیں پر مثال نمبر 4 دیکھیے کیا ہے، قال المتہم انی بریء، متہم ملزم، یعنی جس پر الزام لگایا جائے، اتہم یتہم اتہام، متہم اور متہم اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تو قال المتہم انی بریء، ملزم نے کہا میں بے قصور ہوں، بری ہوں۔ قل ان الحق واضح، کہیے حق واضح ہے، کھلا ہے، واضح ہے، صاف کھلا اور واضح ہے۔ لا تقل، مت کہو، ان العمل شاق، کہ کام جو ہے دشوار ہے۔ ٹھیک، اب اس کے بعد آئیے مثال نمبر 7، زرت الذی انی امجدہ، زرت میں نے اس کی زیارت کی، اس کو دیکھا، اس سے ملا، جس کی میں کیا کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں، مجد یمجد تمجید۔ اشفقت علی التی انہا جدیرۃ بالشفقہ، شفقہ، میں نے اشفقت علی التی، میں نے اس پر رحم کیا، اشفقت شفقت کی نگاہ سے دیکھا، جو مستحق ہے، کس کے، شفقت کے مستحق، رحم اور کرم کی جو ہے مستحق ہے۔ جدارہ بھی کے معنی آتے ہیں قابل ہونا، کسی چیز کے قابل، یعنی شفقت کے قابل ہے، لائق ہے، واقعی حقدار ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا اردو میں، عربی میں بھی تعبیر، یا اردو میں کہتے ہیں قابل ذکر بات، عربی میں اس کو کہتے ہیں الجدیر بالذکر، جو ذکر کے قابل ہے۔ جی حضر الذین ان حضورہم یسرنی، وہ لوگ حاضر ہوئے، وہ لوگ آئے جن کا آنا مجھے خوش کرتا ہے، یا جن کے آنے سے مجھے کیا ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، سر یسر، خوش کرنا۔ ٹھیک، مثالیں آپ نے دیکھ لی، اب آئیے بحث۔
البحث. تعمل कुल्ल मिसाल मिन अल-अमसिलति السابقہ. کہہ رہے ہیں کہ سابقہ مثالوں میں سے ہر ایک مثال کے اندر غور کیجئے. تجد آپ پائیں گے انہو یشتمل کہ وہ مثال یعنی ان میں سے ہر ایک مثال مشتمل ہے کس پر؟ ایک انا پر، واسمہا و خبرہا اور اس کے اسم اور اس کی خبر پر مشتمل ہے. وَلَكِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ لیکن آپ اس کو انتظع مصدرا فی مکانها لیکن آپ اس کی جگہ یعنی انا اور اس کے اسم و خبر کی جگہ کسی مصدر کو نہیں رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لذالک اس لیے اسی وجہ سے لم تکن حمزۃ ان مفتوحۃ اسی لیے ان کا حمزہ جو ہے مفتوح نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مکسور ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مثال کے طور پر یہ مثال آپ دیکھ لیجئے. حضر الذین ان حضورہم یسرنی. اچھا خود ہی سمجھائیں گے، ہم آگے چلتے ہیں. پہلے آپ نے پیچھے سبق میں پڑھا کہ جہاں پر انا اور اس کے اسم و خبر کو مصدر کی جگہ مصدر رکھنا ممکن ہو وہ انا مفتوحہ ہو جاتا ہے وہاں. ٹھیک ہے. چلیے. وَإِذَا تَأَمَّلَ الْأَمْثِلَةَ الثَّلَاثَةَ الْأُولَى اور اگر آپ پہلی تین مثالوں کے اندر غور کریں رَأَيْتَ تو آپ دیکھیں گے کہ ان المکسورۃ الحمزۃ بها واقعۃ فی اول الکلام. آپ دیکھیں گے رائت ان کہ آپ دیکھیں گے کس کو؟ ان کو. المکسورۃ الحمزۃ بها کہ وہ ان جس کا حمزہ جو ہے کیا ہے؟ مکسور ہے. اس ان کو آپ دیکھیں گے کہاں واقع ہے؟ فی اول الکلام کلام کے شروع میں. دیکھیے ان النیل ان الکذب ان العدل. ٹھیک ہے. وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّانِيَةِ اور اگر آپ دوسری تین مثالوں کی طرف دیکھیں رَأَيْتَهَا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ حمزہ کو کیا ان کو دیکھیں گے کہ واقعۃ کہ وہ واقع ہے ایسے جملوں کے بعد جن کے افعال ماخوذ ہیں کس سے؟ قول سے جو کہ مصدر ہے. ٹھیک ہے. یعنی قول سے ماخوذ ہے. کیا ہے مثال؟ دیکھیں نا قال قل لا تقل تو یہ سب ماخوذ کس سے ہیں؟ قول. القول مصدر سے ہی فعل بنتا ہے نا تو القول سے ماخوذ ہیں یہ سب. اور اس قول کے قالا قول کے قال قل لا تقل ان کے بعد آ رہا ہے ان. ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ قول کے سے ماخوذ افعال کے بعد اگر ان آئے تو وہ ان ہوگا ان نہیں ہوگا. ٹھیک. اما امثلۃ الثلاثہ الاخیرہ جہاں تک آخری تین مثالوں کی بات ہے تو ففیہ وقعت ان فی اول جملۃ الصلہ کی ان مثالوں میں ان واقع ہے صلہ والے جملے کے شروع میں. وبذالک اور اسی وجہ سے تستطیع ان تستنبط آپ یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں مستنبط کر سکتے ہیں کہ ان جو ہے کا حمزہ مکسور ہوگا ان تمام حالات میں یعنی گزشتہ تمام حالات میں. کہاں کہاں؟ کہ ان اگر شروع کلام میں ہو تو وہاں ان ہوگا. قول کے صیغ ماخوذ افعال کے بعد آئے تو وہاں پر ان آئے گا. اور صلہ کے اندر اگر صلہ کے شروع میں اگر آئے تو وہاں پر ان ہوگا وہاں ان نہیں آئے گا. ٹھیک. القاعدہ تو قاعدہ تکسر حمزہ تو ان اذا لم يمكن ان تؤول هي ومعمولها بمصدر. حمزہ کو مکسور پڑھا جاتا ہے ان کے جب کہ اس کو اور اس کے دونوں معمول کو مصدر کی تعویل میں کرنا ممکن نہ ہو. ويجب ذلك في نحو ما ياتي اور ایسا کرنا یعنی حمزہ کو مکسور پڑھنا واجب ہے ان جیسی مثالوں میں ان جیسے مواقع میں. پہلا اذا وقعت فی اول الکلام جب حمزہ ان واقع ہو کس میں؟ شروع کلام میں تب ان ہی پڑھا جائے گا. جب قول کے بعد واقع ہو یا
مشتق منہ یا ایسے کسی فعل کے بعد جو قول سے مشتق ہو تب ان پڑھا جائے گا، اور اسی طرح سے صلہ والے جملے کے شروع میں ہو تب بھی ان ہی پڑھا جائے گا۔ اب آگے تمرین ہے، تمرین نمبر 1، اس کو آپ حل کر کے لائیں گے کل، تمرین نمبر 2 بھی حل کریں ممکن ہو تو بس۔